بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے کہا تھا میں جلد کوئی اچھی سی جاب کر لوں گا، شادی کو 1 سال ہونے کو ہے، لیکن تم ابھی تک وہی 20,000 کی نوکری کر رہے ہو۔ شان پیار سے بولا، یار جان کیا ہو گیا ہے تم کو؟ میں بہت تھکا ہوا آتا ہوں، سکون چاہتا ہوں، تم گھر میں آتے ہی میرے ساتھ جھگڑنے لگتی ہو۔ اچھا جاؤ میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آؤ۔ سجل غصے سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں پاگل ہو گئی تھی جو اس انسان سے شادی کی، میں نے محبت میں بھٹک گئی تھی، میں بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ سجل بہت پریشان تھی، کیا کروں اب؟ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لیکن اس سے جان کیسے چھڑواؤں؟ شان چھنج کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ بہت تھک گیا تھا، اسٹیل مل میں کام کرتا تھا، بہت سخت کام کرتا تھا، پڑھا لکھا تھا، لیکن نوکری ملنا آسان نہیں۔ آج کے زمانے میں سجل سے محبت کی شادی کی تھی۔ اس نے اپنا ماضی یاد کرنے لگا۔ سجل بازار آئی تھی شاپنگ کرنے، شان کی نظر سجل پر پڑی اور دل ہار گیا۔ پہلی نظر میں ہی محبت ہوگی۔ شاپنگ مال میں بہت رش تھا، شان بھی جذباتی ہو گیا، سجل کے پاس گیا۔ ایکسکیوز می، سجل حجاب میں تھی۔ سجل نے مڑ کر دیکھا، نشان ہلکا سا مسکرایا، کہا آپ اپنا نمبر دیں گی مجھے؟ سجل حیران تھی، خاموش رہی۔ شان نے جب دوسری بار نمبر مانگا تو سجل نے شان کے منہ پر تھپڑ مار دیا، کمینے انسان، شرم نہیں آتی تم کو؟ لوگ اکٹھے ہو گئے، اچھی دھلائی ہوئی۔ شان کو کچھ لوگوں نے کہا اس کو پولیس کے حوالے کر دو، لیکن سجل نے معاف کر دیا۔ شان کی شرٹ پھٹ چکی تھی، لنگڑاتے ہوئے چلا گیا۔ سجل بہت غصے میں تھی، لیکن غصہ کچھ دیر بعد ختم ہو گیا۔ پھر پچھتاوا بھی ہوا، بیچارے کو ایویں تھپڑ مارا تھا، لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ مارا۔ شان بھی خود کو الزام دے رہا تھا، کیا ضرورت تھی عاشقی کرنے کی؟ مل گیا سکون۔ اب ماں نے پوچھا کیا ہوا تم کو؟ شان آہستہ سے بولا، امی وہ گر گیا تھا، بس اس کی وجہ سے چوٹ لگ گئی ہے۔ جھوٹ بول کر سچ چھپایا گیا۔ خیر، دن گزرنے لگے، اتفاق یوں ہوا ان دونوں کی ملاقات ایک بار پھر ہو گئی، اسی شاپنگ مال کے باہر۔ شان نے سجل کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ سجل مسکرانے لگی، شان جانے لگا۔ سجل نے آواز دی، شان رک گیا، مکمل پاس گئی، پیار سے بولی، اس دن کے لیے سوری، اپنا موبائل دو مجھے۔ شان نے ڈرتے ہوئے موبائل دیا۔ سجل نے اپنا نمبر ڈائل کیا، مسکرا کر بولی، تم اچھے انسان لگتے ہو۔ شان حیران ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جس کی وجہ سے کچھ دن پہلے میری پٹائی ہوئی، وہ آج خود نمبر دے گئی، جیسے کسی فلم یا کہانی میں ہوتا ہے۔ خیر، ان دونوں میں باتیں ہونے لگیں، کبھی میسیج کبھی کال، دونوں میں بے انتہا محبت ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جینا چاہتے تھے۔ شان نے ایک دن کہا، میری جان تم چٹی گوری ہو اور امیر اور میں غریب، تم تو اے سی کے بنا نہیں رہ سکتی، اور میرے گھر میں تو اے سی نہیں ہے۔ سجل پیار سے بولی، میری جان مجھے بس تمہاری محبت چاہیے، نہ کہ بڑا گھر، گاڑی یا اے سی۔ شان آہستہ سے بولا، لیکن میں تم کو وہ سب کچھ نہیں دے پاؤں گا جو کچھ تم کو اس گھر میں میسر ہے۔ ہاں، کوشش کروں گا کوئی اچھی جاب مل جائے اور مجھے تو تمہارے حالات بدل جائیں۔ سجل نے ہاتھ تھاما، میرے شہزادے، مجھے بس آپ چاہیے، آپ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شان نے سجل گھر اپنی ماں کو بھیجا سجل کے رشتے کے لیے، لیکن اس کی ماں نے انکار کر دیا۔ سجل، میں تم کو غربت میں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور لڑکا دیکھا ہے، توبہ توبہ بدصورت۔ سجل روتے ہوئے بولی، امی رنگ کالا ہو یا گورا کیا فرق پڑتا ہے، بس انسان اچھا ہونا چاہیے، اور شان بہت اچھا لڑکا ہے، میں اس کے ساتھ خوش رہوں گی۔ ماں نے غصے سے کہا، بکواس نہ کرو، تمہارا رشتہ میں نے اپنی دوست کے بیٹے عدنان سے کر دیا ہے، امریکہ سے جیسے ہی
وہ واپس آئے گا میں تمہاری شادی کر دوں گی، اس سے اب کوئی بات نہیں۔ اس بارے میں سجل نے غصے سے کہا، امی اگر میں گھر سے بھاگ جاؤں پھر آپ کیا کریں گی؟ باپ یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ باپ نے سوچا آخر کب تک پابند کر کے رکھوں گا سجل کو، اگر شان اچھا لڑکا ہے تو اس کی شادی کروا دیتا ہوں۔ اسی سے باپ نے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے سجل بیٹی، ہم راضی ہیں شان سے شادی کروانے کے لیے۔ خیر ماں تو راضی نہ تھی، سجل اور شان کی شادی ہو گئی، دونوں بہت خوش تھے۔ سجل کی بڑی بہن کی شادی لندن والے کزن سے ہوئی تھی۔ جب وہ ملنے آئے تو سجل کو دیکھ کر بولے، سجل بہت بڑی غلطی کر دی تم نے اس غریب سے شادی کر کے، یار یہ کتنا کالا ہے، کیسے پسند کر لیا تم نے؟ سجل خاموش ہو گئی۔ آپی لوگ چلے گئے، سجل اداس ہو گئی تھی۔ سچ تو کہہ رہی تھی آپی، جب سے آئی ہوں میری سب خواہشیں دم توڑ رہی ہیں۔ جیسے سجل کی محبت ختم ہونے لگی تھی۔ شان گھر آیا، سجل اداس تھی۔ شان پیار سے ہاتھ تھام کر بولا، میری جان کیا ہوا تم کو اداس ہو؟ سجل مسکرائی، ارے کچھ نہیں میری جان، بس ایسے۔ سجل کو جیسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے شان سے شادی کر کے۔ سجل کھوئی کھوئی ہی رہنے لگی۔ پھر سجل کو معلوم ہوا وہ ماں بننے والی ہے۔ بڑی بہن نے کہا، سجل میرا مانو تو طلاق لے لو، اس انسان سے ابھی بچہ پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ابارشن کروا دو۔ سجل کو بھی یہی بہتر لگا، ابارشن کروا دیا۔ شان بے خبر تھا۔ دن گزرنے لگے، سجل کا لہجہ زہر آلود ہونے لگا۔ شان مسکرا کر سجل کا لہجہ برداشت کر جاتا۔ سجل شان سے کہتے، یار تم کتنے بد شکل ہو۔ شان مسکرانے لگتا۔ پھر ایک دن شان کو پتہ چل گیا کہ سجل نے ابارشن کروایا ہے۔ دونوں میں بہت تلخ کلامی ہوئی۔ بات یہاں تک پہنچی کہ سجل کی ماں پولیس کو لے آئی اور سجل کو ساتھ لے گئی اور طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر کی شان کی ماں بھی دنیا سے چل بسی۔ شان اکیلا بھائی تھا، نہ کوئی بہن نہ کوئی دوسرا بھائی، باپ بہت پہلے فوت ہو گیا تھا۔ عدالت کی طرف سے نوٹس آ گیا شان کو۔ شان ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، بہت پیار کرتا تھا سجل سے، لیکن کالے رنگ اور غریبی سے ہار رہا تھا۔ ادھر سجل پھر حاملہ تھی، 3 ماہ کا حمل تھا۔ ماں نے کہا، ابارشن کروا دو، جان چھڑواؤ اس سے۔ کسی نہ کسی طرح شان کو پتہ چل گیا سجل ماں بننے والی ہے۔ شان اب بچے کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ عدالت میں گئے۔ شان نے بڑی عدالت میں سجل کے سامنے ہاتھ جوڑے، سجل ہم سفر کو غریبی کے نام پر چھوڑ جاتے ہیں کیا؟ سجل میں ہاتھ جوڑتا ہوں، لوٹ آؤ گھر، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ سجل نے منہ سا بنایا، بند کر یار یہ تماشا، طلاق کے پیپر پر دستخط کر اور جان چھوڑ میری۔ شان نے سجل کی آنکھوں میں دیکھا، سجل میں جانتا ہوں کہ ماں بننے والی ہو، میرے بچے کو اب کی بار قتل نہ کرنا۔ سجل مکمل حیران تھی، کیسے پتہ چلا اسے؟ شان نے جج کی جانب دیکھا، لیکن میری ایک شرط ہے، سجل میرے بچے کو قتل نہیں کرے گی، بچے کی پیدائش کے بعد میں طلاق دے دوں گا۔ سجل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اس دنیا میں میرا جینے کا سہارا بس اب وہ بچہ ہے۔ جج نے فیصلہ سنایا، باپ کی اجازت کے بنا ابارشن نہیں کروایا جا سکتا، اس لیے سجل ابارشن نہیں کروا سکتی۔ بچے کی پیدائش کے بعد طلاق ہو جائے گی دونوں کو۔ بچے کی پیدائش کے بعد جب آپ دونوں چاہو دستخط کر سکتے ہو۔ شان نے کہا، سر میں اس پر یقین نہیں کر سکتا، یہ میرے بچے کو قتل کر دیں گی۔ ماں بیٹی، اس لیے بچے کی پیدائش تک سجل کو میرے ساتھ رہنے کی اجازت دیں۔ جج نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کی سب ڈیمانڈ پوری کریں گے۔ سجل عدالت کے فیصلے پر شان کے گھر چلی گئی۔ شان گھر آ کر سجل کی جانب دیکھنے لگا، اب آپ آرام سے بیٹھ جائیں، اب سے میں اپنے بچے کا خود خیال رکھوں گا۔ شان نے دوسرے دن کمرے میں اے سی لگوا دیا۔ سجل کی طرف دیکھ کر بولا، میرے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ صبح صبح نماز کے وقت اٹھا، جوس بنایا، سجل کو پلایا، اٹھو جوس پی لو۔
سجل نے انکار کیا۔ مجھے نہیں پینا۔ شان مسکرایا۔ آپ کو نہیں پلا رہا، اپنے بچے کی فکر ہے۔ بس مجھے رات 11 بج رہے تھے۔ سجل فون پر بات کر رہی تھی اپنی دوست سے۔ شان نے موبائل لیا۔ سو جاؤ، میرے بچے کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے لیٹ تک جاگنا۔ سجل کو بہت غصہ تھا۔ شان ہر طرح کا فروٹ لے آیا، اپنے ہاتھ سے کاٹ کر کھلاتا۔ ایک دن کھانا بنا رہا تھا، ہاتھ کافی جل گیا۔ سجل نے دیکھا، آگے بڑھی۔ شان نے روک دیا۔ سجل نہیں، اب ہم میں وہ رشتہ نہیں رہا، اب میرا درد صرف میرا ہے۔ سجل خاموش ہو گئی۔ شان پاس آیا۔ سجل صرف 10 دن کی بات ہے، اب برداشت کر لو مجھے، پھر تم اپنی راہ پر، میں اپنے راستے۔ سجل خاموش تھی۔ شان رات کو سو رہا تھا۔ سجل نے دیکھا جیسے بہت تھکن ہو۔ شان کے چہرے پہ کتنا خیال رکھتا ہے، میرا دن رات کام کرتا ہے، مجھے تھوڑی سی تکلیف ہو تو تڑپنے لگتا ہے۔ وقت قریب آ گیا تھا۔ سجل کو درد سا محسوس ہونے لگا۔ ہسپتال لے گئے۔ سجل کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا، حالت بہت خراب ہو چکی تھی، بلڈ پریشر بہت بڑھ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کنٹرول کرنا چاہا لیکن حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر کو فیصلہ کرنا تھا، ماں اور بچے میں سے کسی ایک کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے شان کو بلوایا اور پوچھا، فیصلہ آپ کا ہے، آپ کو بیوی چاہیے یا بچے کی؟ شان پر قیامت گر گئی۔ وہ بچے کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کو جلدی فیصلہ کرنا ہوگا۔ شان نے سجل کی جانب دیکھا۔ سجل درد سے تڑپ رہی تھی۔ شان نے سجل کے ماتھے پر بوسہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے سجل کی زندگی چاہیے۔ جیسے ہی سجل نے یہ الفاظ سنے، بے جان سی ہو گئی۔ شان روتا ہوا آپریشن تھیٹر سے باہر چلا گیا۔ وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ سجل کے بہن بھائی، ماں باپ سب دوسری طرف تھے۔ شان اٹھا، سجل کی ماں کے پاس گیا۔ ماں، ہمیں معاف کر دینا، میں نے جانے انجانے میں آپ لوگوں کو تکلیف دی۔ سجل ٹھیک ہو جائے گی تو میں طلاق دے دوں گا۔ اتنا کہہ کر شان چلا گیا۔ ایک نرس نے سجل کی ماں سے کہا، ایسے مرد بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی زندگی کا انتخاب کیا۔ بہت قسمت والی ہے آپ کی بیٹی۔ اتنا کہہ کر نرس چلی گئی۔ شان بہت رو رہا تھا۔ اے اللہ، بس وہ بچہ میرا سہارا تھا، وہ بھی لے لیا، جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ شان طلاق کے پیپر الماری سے نکالے اور دستخط کیے۔ شان بے حال سا بیٹھا ہے۔ شام ہو چکی تھی۔ دروازے پر دستخط ہوئی۔ سجل اور اس کی فیملی تھی۔ سجل نے دیکھا، سجل آگے بڑھی، بچہ شان کی گود میں رکھا۔ وہ ننھی سی پری تھی، بالکل گڑیا سی۔ سجل نے شان کا ہاتھ تھاما۔ ماشاءاللہ، اللہ نے ہم دونوں کو زندگی بخش دی، ہماری بیٹی اللہ کا شکر ہے صحیح سلامت ہے۔ شان کی آنکھوں سے آنسو گرا۔ بیٹی کے ماتھے پر بوسہ کیا۔ سجل نے طلاق کے پیپر کی جانب دیکھ کر کاغذ پکڑ کر پھاڑ دیے۔ شان، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ جینا ہے، مجھے دونوں دولت نہیں چاہیے، مجھے بس آپ چاہیے۔ بے پناہ محبت کرنے والا، عزت کرنے والا۔ سب نے شان سے معافی مانگی۔ ہم سب غلط تھے، خوشیاں پیسوں سے نہیں ملتی، ایک اچھا انسان، ایک اچھا ہم سفر ہی زندگی کو جنت بنا سکتا ہے۔ وہ دونوں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ خوبصورت اور امیر ہم سفر کی بجائے خوبصورت اور مخلص ہم سفر کے لیے دعا مانگا کرو۔ خدا حافظ۔